حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے. اگر زندہ ولی کامل تجھے دیکھنا ہے تو کہیں اور مت جا, باغماری کی سرزمین پہ آ جا. تجھے ایک فقیری حجرہ میں ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھنے والا ایک فقیر ملے گا, ایک مرشد ملے گا جو اس ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر تجھے نماز کی دعوت دے گا, تیرا کردار اور اعمال کو سجانے اور سنوارنے کی بات کرے گا, جو تیری دنیا سنوارنے کی بات کرے گا, تیری آخرت سنوارنے کی بات کرے گا, تجھے اللہ تک پہنچا دے گا, تجھے علی تک پہنچا دے گا, تجھے نبی تک پہنچا دے گا. اور یہی نہیں, تجھے علی کا گستاخ نہیں بنائے گا. تجھے علی کا گستاخ وہ فقیر جو باغباری میں بیٹھے ہوئے ہیں تجھے گمراہ نہیں کریں گے, وہ تجھے علی کا دشمن نہیں بنائیں گے, تجھے حسن و حسین کا دشمن نہیں بنائیں گے. جب تو وہاں جائے گا نا تو نبی کا عاشق بن کے آئے گا, جب تو وہاں جائے گا علی کا عاشق بن کر کے آئے گا, جب تو وہاں جائے گا اہل بیت کا دیوانہ بن کے آئے گا, جب تو وہاں جائے گا صحابہ سے محبت کرنے والا بن جائے گا. تو بے ادب نہیں بن سکتا ہے, اسی لیے کہ باغماری کی سرزمین وہ سرزمین ہے مسلمانوں جہاں غوث بھی آتے ہیں, جہاں قطب بھی آتے ہیں, جہاں خواجہ بھی آتے ہیں. اسی لیے کہ اذان گاچھی کا رشتہ غوث پاک سے بھی ہے, اذان گاچھی کا رشتہ خواجہ اجمیری سے ہے. اور یہ 8 سلسلوں کا شجرہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. چونکہ ٹائم نہیں ہے, بنگلہ زبان میں انشاءاللہ کتاب چھپے گی, آپ کو پتا چل جائے گا. آپ شجرہ کو پڑھیے گا, انشاءاللہ آپ کو برکت ہوگی. آپ کو کیا ہوگی بولیے, آپ کو کیا ہوگی, آپ کو برکت ہوگی. تو عزیزان محترم, ہم سب کس کے ماننے والے ہیں؟ آواز ہے بھائی آپ کی, علی کے ماننے والے ہیں. ہم سب اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اور اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کس کی اولاد میں سے ہیں بولیے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں. انٹروڈکشن تھا, ایمان اسے کہتے ہیں, عقیدہ اسے کہتے ہیں, جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. درود شریف پڑھیے, تھوڑی دیر آپ کی بارگاہ میں اور رہوں گا. محبت سے پڑھیے, زور سے پڑھیے درود شریف. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. میں نے جو حدیث پیش کی تھی نا, اس کا میننگ ہم نے آپ کو سنایا نہیں ہے, اس کا میننگ, اس کا معنی ہم نے آپ کو سنایا نہیں ہے. سیدنا علی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت امام حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا. سبحان اللہ کا آواز ہے, ہاتھ پکڑا, ید اللہ والا ہاتھ, جنتی نوجوانوں کے سردار کو پکڑا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں حسن و حسین جنتی عورتوں کے سردار ہیں, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور سیدۃ النساء فاطمۃ الجنہ, میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور میرا بیٹا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. کہو سبحان اللہ, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب بتاؤ, جو سردار کو نہیں مانے گا وہ جنت میں جائے گا, وہ جنت میں جائے گا. بولو, جو سردار جنت کو نہیں مانے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. سیدنا علی روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا, امام حسین کا ہاتھ پکڑا, اور فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرے گا اور جو ان کی باپ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا, اور جو ان کی ماں سیدہ فاطمہ سے محبت کرے گا, قیامت کی دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب رہے گا. کہو سبحان اللہ, سب سے زیادہ وہ میرے قریب رہے گا. کسی کہنے والوں نے کہا تھا ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا, نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا. عزیزان محترم, ہم سب علی کے ماننے والے ہیں. ہاتھ اٹھائیے, ہاتھ اٹھائیے جلدی سے, ہاں ہاتھ اٹھائیے, رکھیے. اب ہم بتاتے ہیں علی بے نمازی تھے کہ نمازی؟ تقریر اب سنیے, وہ ایمانی تقریر تھی, ایمانی تقریر تھی. اب تقریر سنیے, علی نمازی کہ بے نمازی؟ آواز آئے, نمازی. علی نمازی تھے. علی کی نماز جانتے ہو؟ کسی نے پوچھا تھا علی سے, اے علی, جبکہ میں مطالعہ کر کے نہیں آیا ہوں, میں مطالعہ کر کے نہیں آیا ہوں,
بس یہ 20 سال پہلے ابھی اچانک یہاں بیٹھا ساری باتیں میرے ذہن میں آ گئی. سبحان اللہ, فیضان آ گیا. اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کا فیضان آ گیا. بتا دے جو نیتاؤں کی طرح چھپے ہوئے ہیں, جو نیتاؤں کی طرح چھپے ہوئے ہیں, اس کو بتا دے کہ ولی کسے کہتے ہیں, ولی کسے کہتے ہیں. ارے ولی اسے کہتے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے, جو اللہ کا ولی ہوتا ہے زمین میں اس کی شہرت ہو جاتی ہے, زمین میں اس کی پرچار کرنے کی ضرورت, پرچار کرنے کی, ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت اسے نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کسی ولی کو محبت کرتا ہے ولی سے, تو اللہ جبریل سے فرماتا ہے اے جبریل میں فلاں ولی سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. تو حضرت جبریل اس ولی سے محبت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے اے جبریل آسمانوں میں جا کے بتا دے, ساتوں آسمان میں, کہ میں فلاں ولی سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. ساتوں آسمان والے اس ولی سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے اے جبریل زمین میں اعلان کر دے. سبحان اللہ. کسی کا اعلان نیتا کرتا ہے, بولو کرتا ہے کہ نہیں بولو, کسی کا اعلان, کسی کا پرچار میڈیا والا کرتا ہے. ہمارا بھی پرچار ہو رہا ہے, میڈیا والا بیٹھا ہوا ہے, کہو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ بولو. ہمارا بھی پرچار ہو رہا ہے. ارے کسی کا پرچار نیتا کرتا ہے, کسی کا پرچار میڈیا کرتا ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کی شخصیت کو پھیلائی جاتی ہے دنیا میں. مگر جو اللہ کا ہو جاتا ہے, من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے میڈیا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, سوشل میڈیا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں, زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, آج سوشل میڈیا کا دور ہے, مگر آج سے 100 سال پہلے چلے جائیے, 2 سال پہلے چلے جائیے, اللہ کے ولی پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے تھے. کہو سبحان اللہ. کیا کرتے تھے وہ؟ راج کرتے تھے. اس لیے کہ ان کا اعلان دنیا والا نے نہیں کیا, ان کا اعلان, ان کا پرچار جبریل نے کیا ہے. کہو سبحان اللہ. جبریل نے کیا ہے, اے زمین والو اللہ اس ولی سے محبت کرتا ہے, اے آسمان والو اللہ اس ولی سے محبت کرتا ہے, تو بھی اس سے محبت فرما. ایک بات مجھے بتائیے, آپ یہاں جو آئے ہیں میری محبت میں نہیں آئے ہیں, میری محبت میں آپ نہیں آئے ہیں, محبت کرتے ہیں آپ سے, آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہاں جو آپ آئے ہیں اللہ کی محبت میں آئے ہیں, یہاں جو آپ آئے ہیں رسول اللہ کی محبت میں آئے ہیں, یہاں جو آپ آئے ہیں ولی اللہ کی محبت میں آپ آئے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز 10 بری مجلسوں میں بیٹھنے کا بدلہ ہو گیا. آپ کے گناہ مٹ گئے, آپ کے گناہ مٹ گئے. تو عزیزان محترم بتانے کا مقصد یہ ہے, سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ وہ ذات ہے مسلمانوں جو اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں 5 وقتہ نماز ادا کرو. کیا کرو بولو؟ 5 وقتہ نماز ادا کرو. علی نمازی تھے, علی نمازی تھے, تو کسی نے مولا علی سے پوچھا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے, بولیے سبحان اللہ, کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ مولا علی جواب دیتے ہیں علی پہلا سجدہ کرتا ہے. علی پہلا سجدہ کرتا ہے اور دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ علی خدا کو نہ دیکھ لے, جب تک کہ علی خدا کو نہ دیکھ لے. عزیزان محترم ایک یمنی شخص تھا کسی مجلس میں, تو سنیے, تو اس شخص نے کہا آپ کا دعویٰ ہے کہ میں خدا کو دیکھ لیتا ہوں, تو آپ ابھی مجھے یہ بتائیے کہ جبریل کہاں ہے؟ آئیے سبحان اللہ بولیے. آپ کا دعویٰ ہے کہ میں خدا کو دیکھ لیتا ہوں, تو مجھے اس ٹائم اس مجلس میں بتائیے کہ جبریل کہاں ہے. سنیے, اللہ کے پیارے نبی کے پیارے علی پچھم کی طرف دیکھتے ہیں, پورب کی طرف دیکھتے ہیں, اتر کی طرف دیکھتے ہیں, دکھن کی طرف دیکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جبریل تم ہی ہو. کہو سبحان اللہ. جبریل کون ہو بولو؟ جبریل تم ہی ہو. پتا چلا کسی نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ
मदारिजुन्नुबुव्वा में लिखते हैं इस बात को। किसी ने अली से पूछा, आपके सीने के अंदर में इतना नॉलेज, इतना इल्म कहां से आ गया? मौला अली जवाब देते हैं, बात दरअसल ये है कि जब अल्लाह के नबी को आखिरी गुस्ल दे रहा था तो पलके मुस्तफा पर गुस्ल के पानी के चंद कतरे ठहरे हुए थे। मैंने अपनी जबान से उसको चूस लिया, पी लिया। जो ही उसको पी लिया, जमीन का इल्म मेरे सीनों के अंदर आ गया, आसमान का इल्म मेरे सीनों के अंदर आ गया। ऐ अली के मानने वाले मुझे बताओ, जो अली जिब्रील को मजलिस में देख ले तो क्या वो नबी हमको नहीं देख सकते हैं? हम सबको नहीं देख सकते हैं। इसीलिए ऐ मुसलमानों, अगर तुम अली के मानने वाले हो, दावा है अली से हम मोहब्बत करते हैं। अली नमाजी थे, तुम भी नमाजी बन जाओ। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो याद रखो, तुम दावा तो करते हो मैं अली से मोहब्बत करता हूं, मगर तेरा ये दावा झूठा है। तेरा ये दावा क्या बोलो? तेरा ये दावा झूठा है। तुझे मशहूर वाकया है, फेमस वाकया है, आप सुनते ही रहते हैं। एक जंग के मौका पर मौला अली शेर खुदा को तीर लग गया। क्या लग गया बोलिए? जिस्म के अंदर तीर लग गया, और तीर इस कदर चुभ गया था पांव में, इस कदर चुभ गया था कि तीर निकालना पांव से मुश्किल हो गया था। क्या हो गया था बोलिए? मुश्किल हो गया था, तीर निकालना मुश्किल हो गया था। तो जानते हैं, समझदारों ने कहा था, दानिश्वरों ने कहा कि जब अली नमाज में होंगे, ये सुभान अल्लाह, जब अली नमाज में होंगे उस वक्त अच्छा मौका आएगा, तीर निकाल लेंगे, तीर निकाल लेंगे। जब मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज की हालत में थे, तीर निकाल लिए गए। सुभान अल्लाह, तीर निकाल लिए गए, और जब तीर निकाला गया तो अली के जिस्म में तकलीफ तक नहीं हुई, तकलीफ तक नहीं हुई। अजीजाने मोहतरम, तीर चुभा, तीर निकाल लिया गया नमाज की हालत में। अगर नमाज की हालत में अगर हमको बिच्छू काट ले तो मैदाने छोड़ देंगे। बोलिए 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 बोलिए। अगर बिच्छू काट ले, अरे मच्छर काटता है यार नमाज में, इधर मारते हैं इधर मारते हैं कि नहीं? बोलिए। नमाज की हालत में ये है, सर है सजदे में, दिल है बाजार में। अरे अली की नमाज तुम कहां ला सकते हो? अली का सजदा हम कैसे ला सकते हैं? अरे नमाज तो पढ़, कम से कम अली जैसा सजदा तू नहीं कर सकता है। अरे गुलाम अली का सजदा तो कर सकता है, कहो सुभान अल्लाह। पता क्या चला? नमाज की हालत में, सुनिए मसला सुनिए, जब मच्छर न काटे तो फैटी मत क्या कीजिए, सुनिए। अगर नमाज की हालत में, चलिए तकबीर तहरीमा, ठीक है, अगर इस हालत में अगर खुजलाइएगा, सुनिए, इस हालत को कहते हैं एक रुकुन। रुकू में गए तो वो एक रुकुन हुआ, एक हिस्सा हुआ। सजदे में गए एक हिस्सा हुआ। आप इस हालत में हैं, तकबीर तहरीमा की हालत, एक रुकन है, ये रुकन है। अगर आपने 3 मरतबा इस तरह खुजलाया, जैसे कि 3 मरतबा ऐसे खुजला के छोड़ दिया, फिर खुजला के छोड़ दिया, फिर खुजला के छोड़ दिया, 3 मरतबा अमले कसीर पाया जाएगा। 3 मरतबा खुजला के छोड़ दीजिएगा, आपकी नमाज टूट जाएगी। मसला सुनिए, आपकी नमाज क्या बोलिए? आपकी बात ही है। मसला सुन गए ना भाई? आप मसला समझ गए? अगर आप रुकू में गए, उस हालत में 3 मरतबा खुजला, अब ऐसे अगर खुजला रहा है तो यहाँ रख करके कर सकते हैं, मगर अब ऐसा नहीं, कैसे से करते रहिएगा। तो ये भी नमाज की हालत में बोलिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुम नमाज के लिए देख रहा है, अजीजान मोहतरम, अली की नमाज, कहो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे अली जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते तो अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे अली का सीना अल्लाह के डर से लरजता था, कांपता था। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत हातिम असम का नाम सुने हैं कि नहीं आप लोग? सुने आप हजरत? सुनिए, हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आप नमाज कैसे पढ़ते हैं? आइए मैं सिखा रहा हूं आप नमाज पर कैसे पढ़ना हमको। आप नमाज कैसे पढ़ते हैं? किसी ने हातिम असम से पूछा कि आप नमाज कैसे पढ़ते हैं? तो हातिम असम फरमाते हैं, मैं 2 वजू करता हूं। कहिए सुभान अल्लाह। मैं कितने वजू करता हूं? 2 वजू करता हूं, एक जाहिरी वजू और एक बातिनी वजू। जाहिरी वजू पानी से करता हूं और बातिनी वजू तौबा से करता हूं।
ظاہری وضو کسے کرتا ہوں بولو؟ توبہ سے کرتا ہوں. اور اس کے بعد جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو یہ خیال کرتا ہوں، یہ تصور کرتا ہوں بیت اللہ شریف میں کھڑا ہوں. کہاں کھڑا ہوں بولیے؟ آئیے نماز کا طریقہ سیکھیے، کنڈیشن بدلیے. جب میں بیت اللہ جب میں مسجد میں جاتا ہوں یہ تصور کرتا ہوں، یہ خیال کرتا ہوں کہ میں بیت اللہ شریف میں کھڑا ہوں، مقام ابراہیم میرے سامنے ہے. سبحان اللہ کا بات. یہ تصور کیجئے نماز میں، یہ خیال کیجئے نماز میں، تو انشاءاللہ العزیز جب یہ تصور نماز میں آئے گی تو قسم خدا کی رب کی حضوری، رب کی معرفت آپ کو مل جائے گی. سبحان اللہ. مقام ابراہیم میرے سامنے کھڑا ہے، دائیں طرف جنت ہے، میری بائیں طرف دوزخ ہے. قدم پل صراط پہ کھڑا ہے اور پل صراط کے نیچے جہنم ہے، اور موت کا فرشتہ میرے سر پہ کھڑا ہے. اور اس کے بعد میں قیام کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، اور اسی نیت سے آخری سجدہ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اب آخری سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ کروں یا نہ کروں، دوسرا سجدہ کروں یا نہ کروں. اس طرح سے میں نماز کو مکمل کرتا ہوں. وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں اے حاتم اسم میں 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، مگر ایک وقت کی نماز بھی آپ کی جیسی نہیں پڑھی، ایک وقت کی نماز بھی آپ کی جیسی نہیں پڑھی. اے نمازیوں، جب آپ نماز کی حالت میں کھڑے رہے یہ اپنے اندر، اپنے قلب کے اندر اس چیز کو بسائے کہ میں خدا کو تو نہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور ہوگا تو نماز میں آپ کو سکون ملے گی. سبحان اللہ. نماز میں آپ کو کیا ملے گی بولیے؟ نماز میں آپ کو شانتی ملے گی. عزیزان محترم، قرآن پاک کی جس آیت ربانی کی میں نے تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. کہیے سبحان اللہ. ایک بات مجھے بتائیے، انتظامیہ کمیٹی کہاں؟ ہاتھ اٹھے ذرا سا، ہاتھ اٹھائیے زورے زورے. کہاں بھائی؟ انتظامیہ کمیٹی کوئی نہیں. کل حاجی صاحب ہے کہا جی. ارے انتظامیہ کمیٹی آپ لوگ رہنے جی کے سو رہے تھے. ماشا بتاؤ مسلمانوں، حقانی کے بوڑھوں کا یہ عالم ہے تو جوانوں کا عالم کیا ہو؟ بتاؤ. ثواب آپ کو مل رہا ہے. کیا مل رہا بولیے؟ ثواب آپ کو مل رہا ہے. ان المومن یجاہد بسیفہ ومالہ ولسانہ، مومن جہاد کرتا ہے سیف سے، مومن جہاد کرتا ہے زبان سے، مومن جہاد کرتا ہے دولت سے. کہ سبحان اللہ. آپ نے اس مجلس عرس کل کو سجایا، لوگوں کو دعوت دی، علماء کرام کو بلایا، دین کی باتیں سکھائی گئی. ایک بے نمازی نمازی بن جائے گا، آج کی تقریر اور آج کی مجلس کامیاب ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا بولو؟ کامیاب ہو جائے گی. عزیزان محترم اب آؤ، میرے مرشد کیا کہتے ہیں آپ کو؟ پرمیشن لینے کے لیے گئے تھے تو کیا کہے تھے بولیے؟ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ جواب ملتا ہاں میں نماز پڑھتا ہوں. تب آپ کو پرمیشن ملتی ہے کہ جاؤ عرس سے کل کرو. کیا کرو؟ عرس سے کل کرو. اب سوچنے کی بات یہ ہے، پیر وہ ہے جو خود نمازی ہو اپنے مریدوں کو نمازی بنا دے. کہو سبحان اللہ. پیر اسے کہتے ہیں جو خود نمازی ہو اور دوسروں کو نمازی بنا دے. مجھے ایک بات بتائیے کمیٹی والوں، کیا آپ کے پیر صاحب نے آپ سے 10,000 مانگا ہے؟ سو رہے کا جی؟ آنکھ کھولیے. تھک گئے بہت زیادہ. قسم خدا کی جنت میں جو ہے نا، آپ مجھ سے پہلے چلے جائیے گا. ارے پہلے باپ جائے گا تب نے بیٹا جائے گا جی. ارے کہو نا سبحان اللہ. ہنسیے، ہم بھی آپ انداز بدل لیے ہیں. عزیزان محترم، اللہ آپ کو سب سے پہلے جنت میں داخل کرے. کہیے سبحان اللہ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر بوڑھے رکوع کرنے والے نہیں ہوتے، جوان خدا کی یاد میں رونے والا نہیں ہوتا، بچہ دودھ پینے والا نہیں ہوتا، چوپایا گھاس چرنے والا نہیں ہوتا، پاپ اتنا بڑھ چکا، برائی اتنی بڑھ چکی، زنا اتنا بڑھ چکا، سود اتنا بڑھ چکا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، اگر یہ بوڑھے رکوع کرنے والے نہیں ہوتے، جوان خدا کی یاد میں رونے والے نہیں ہوتے، بچے دودھ پینے والا نہیں ہوتا، اور چوپایا جانور گھاس کھانے والا نہیں ہوتا، آسمان سے آگ کی بارش کی جاتی. آسمان سے کیا بولو؟ آگ کی بارش کی جاتی. اے مسلمانوں، کب نماز پڑھو گے؟ مر جائے گا کوئی نماز پڑھے گا بولو؟
زندہ ہے تب نہ نماز پڑھو گے۔ ایک آیت سناتا ہوں، ایک آیت، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ جہنم میں جلے گا، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ کوئی ہو۔ بولیے آج کل تو پیر صاحب مت پوچھے، نام گنائیے گا کلکتہ ہر میں، بھنگی پیر، چرسی پیر، سب پیر، اتنا پیر یاد رکھیے، جو اصلی پیر ہے ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں اور نقلی پیر کو پٹک کے صاف کر دیتے ہیں۔ بولو بولو، اسے صاف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جعلی اور نقلی پیر نے اس امت کا بیڑا غرق کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بولو، بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں یاد رکھو، پیری مریدی بزنس نہیں آچے، پیری مریدی بزنس نہیں ہے۔ پیری مریدی کیا ہے؟ پیر وہ ہے جو اللہ سے ملا دے۔ کس سے ملا دے؟ بولو، جو اللہ سے ملا دے اسے کہتے ہیں پیر۔ جو نمازی بنا دے اسے کہتے ہیں پیر۔ جو زندگی اور آخرت سنوار دے اسے کہتے ہیں پیر۔ سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، سنیے توجہ کے ساتھ، سارا نوجوان سن رہو، سنو جلدی سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک اولاد کے بعد کچھ نالائق اولاد آئی جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا۔ کیا برباد کر دیا؟ بولیے، جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی، ان قریب جب ہی یہ لوگ جہنم کی اس وادی میں داخل کیے جائیں گے جس کا نام غے ہے۔ کیا بولیے؟ جس کا نام، آواز ہے آپ کی، تھک گئی کا جی آپ، جس کا نام کیا؟ بولو، غے ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اس پر ایمان لانا سب کے لیے فرض ہے۔ وہ غے، اور سنیے غے جہنم کی ایک ایسی وادی ہے، جہنم کی ایسی وادی ہے جناب کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس سے جہنم جو ہے دن میں 1000 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا مانگتی ہے؟ بولو۔ اور اسی وادی میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہبہب ہے۔ کیا بولو؟ اس کا نام ہبہب ہے۔ اور یہ ہبہب جو کنواں ہے، جب اس کی آگ بھڑک جاتی ہے اور جب بجھنے پہ آتی ہے، بجھنے پہ اللہ فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، میں اس کی آگ کو اور بھڑکا دیتا ہوں۔ اس کی آگ کو بولو کیا ہے؟ بولو سورج۔ سورج کون سے آسمان پہ؟ بولو تیسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ ہے نا سورج، تیسرے آسمان پہ ہے۔ مئی اور اپریل کا مہینہ چل رہا ہے، گرمی سے ہم پریشان ہیں۔ بولو پریشان ہے کہ نہیں؟ بولو، گرمی سے ہم پریشان ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور جانتے ہو پسینے، سورج سر سے قریب ہوگا، سر سے قریب ہوگا، سورج سوا نیزے کے قریب ہوگا، پسینے میں لوگ ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کوئی جانتے ہیں کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ سر تک ہوگا، یعنی وہ پسینے کا تالاب ہو جائے گا، لوگ اس میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ مگر یاد رکھیے مسلمانوں، نمازی جو ہوگا، کہو سبحان اللہ، نمازی جو ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، یاد رکھو وہ دن اللہ فرماتا ہے 50,000 سال کا تھا، وہ ایک دن ہوگا۔ کتنے ہزار بولے تو؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ دن، قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ مگر سنیے نمازی پر وہ دن کیسا گزرے گا؟ سبحان اللہ بولو، نمازی پر وہ دن کیسے گزریں گے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو اللہ کا ہوگا، جتنا ایک ٹائم میں فرض نماز پورا کرتا ہے اتنا ہی ٹائم میں گزر جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ یعنی فجر کی نماز اگر 10 منٹ میں ختم، بولو نا جی 10 منٹ میں ختم، تو وہاں بھی اس کے لیے اتنا ہی ٹائم میں ختم ہو جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ یعنی دن اس کے ہلکے ہو جائیں گے، اور جو نمازی نہیں ہوگا پہلے جہنم میں تو جلے گا۔ وہ کہاں جلے گا؟ وہ ہب قیامت کی بات تو چھوڑو، قیامت کی بات تو چھوڑو، اس کو ہب ہے، پہلے اس ہب میں جائے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس ہب کنواں میں کون جائے گا؟ توجہ کے ساتھ سنو، جو زنا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولو،
बीवी रहते हुए या बीवी नहीं है तो ऐ नौजवानों, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, पावर है, अगर नाल नफका देने की ताकत है तो शादी कर लो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इस कुएं में वो लोग दाखिल किए जाएंगे जो जानी होंगे, जो ज़िना करते होंगे, जो शराबी होंगे, शराब पीते होंगे, जो माँ बाप को तकलीफ देने वाले होंगे और जो सूद खाने वाला होगा। अल्लाह की पनाह, सूद खाने वाला जो होगा इस कुएं में दाखिल किए जाएंगे। ऐ मुसलमानों, इस आयत को सुनने के बाद मेरी माँ और बहनें भी नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह बोलो। बाप नमाजी तो बेटा भी नमाज पढ़ेगा, माँ नमाजी नमाज पढ़ेगी तो बेटी भी नमाज पढ़ेगी। अजीजा ने मोहतरम सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की इबादत का हाल मत पूछिए। शौहर की खिदमत भी करती थी, हसन हुसैन की तरबियत भी करती थी, चक्की भी पीसती थी, और जब रात सारी दुनिया नरम नरम गद्दों पर और बिस्तरों में सो जाती थी, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रात की तन्हाई में उठती थी और नमाज पढ़ती थी, और इस ज़ौक़ और इस शौक़ के साथ नमाज पढ़ती थी। एक ही सजदे में सारी रात गुजर जाती थी। कहो सुभान अल्लाह। एक ही सजदे में सारी रात गुजर जाती थी। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रात इबादत में गुजरती थी, कुरान पाक की तिलावत में गुजरती थी, और आज मेरी माँ और बहनों की रातें फेसबुक में गुजर रही है, यूट्यूब में गुजर रही है कि मैं बोलो। याद रखो मुसलमानों, अगर माँ नाचने वाली होगी तो औलाद भी नाचने वाली पैदा होगी। बोलो बोलो, पैदा होगी या नहीं? औलाद भी, अगर माँ डांसर होगी औलाद भी डांसर, और अगर माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होगी तो बेटा भी करबो बला के मैदान में नेज़े की नोक पर चढ़कर कुरान सुनाने वाला हुसैन पाक ही होगा। क्या होगा बोलो? माँ आबिदा होगी, माँ मुत्तकिया होगी तो बेटा भी गौसे आजम पैदा होंगे, माँ नमाजी होगी तो बेटा भी ख्वाजा अजमेरी पैदा होंगे, और माँ मुत्तकिया परहेजगार होगी तो बेटा भी अजान गाछी पैदा होंगे। सुभान अल्लाह। तो अजीज़ान मोहतरम, तकरीर सुनना तो बहुत कमाल है, मगर उस पे अमल करना ये कमाल है। सुभान अल्लाह। उस पे अमल करना, क्या बोलो? उस पे अमल करना ये कमाल है। अजीज़ान मोहतरम, 10:30 बज चुके हैं। कितने बज चुके बोलिए? 10:30 बज गए हैं। तकरीर खत्म कर दें, इसलिए कि आप भी टेंशन में हैं, कब मौलवी साहब तकरीर करें, तबरुक खाएं। बोलो 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 इंशाल्लाह बोलो बोलो। बस एक मसला आपको सिखा रहे हैं। कितने बोलिए? तो एक मसला। बातें अच्छी लग रही है आप हजरात को? बोले बातें अच्छी, सुभान अल्लाह का। यहाँ बस एक मसला सीखिए, तकरीर हम खत्म कर देते हैं हम, इसलिए कि आपसे ज्यादा हम थके हुए हैं। तूफान नूह लाने से चश्म फायदा ही क्या है, 2 अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर कर जाए। असर कर जाए बोलिए, जब यहाँ से आप जाएं तो हक्कानी वजीफा को साथ लेकर के जाइएगा। एक बात मुझे बताइए, जवान हो जाने के बाद इंसान पे फर्ज हो जाता है नापाकी के मसला को सीखना। क्या बोलना? नापाकी के मसला को सीखे। बहुत सारे ऐसे नमाजी हैं जिसकी ज़िंदगी गुजर गई है। मैंने एक ज़ईफ़ से पूछा, आप 50 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, गुस्ल करने का तरीक़ा बताइए, गुस्ल करने का तरीक़ा बताइए। उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने बताया नहीं। मैंने कहा आपकी 60 साल की नमाज बेकार हो गई। आपकी 60 साल की नमाज, बोली क्या हो गई? आपकी 60 साल की नमाज बेकार हो गई। इस तरह कंडीशन में, नापाकी की कंडीशन में नमाज पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मसला सुनिए आप, जब बंदा नापाक हो जाए, इंसान है, बीबी से हम बिस्तरी करता है, नाइटफल हो जाता है, नापाक हो जाता है, कुरान क्या कहता है? वइन कुंतुम जुनमन फत्तहरू, जब तुम नापाक हो जाओ तो पहले पाक हो जाया करो। सुभान अल्लाह। पहले पाक हो जाया करो। मजहब इस्लाम पाकीज़ा मजहब है, मजहब इस्लाम खुद पाकीज़ा है और अपने मानने वालों को भी पवित्र और पाकीज़गी का सबक पढ़ाता है। कहो सुभान अल्लाह। पाकीज़गी का सबक पढ़ाता है। तफसील में हम नहीं जाएंगे, शॉर्टकट में हम बताएंगे। राब्ता रखिए आलिमों से, ताल्लुक रखिए आलिमों से। मसला कोई फंस जाए फौरन आलिम को कॉल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहां तक होगा सवाल का जवाब आपको मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह बोलो। अब सब कुछ तकरीरें में थोड़ी सुनाएंगे जी, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो मजलिस में नहीं। बेटा आहिस्ता है, ये फुटबॉल मैदान नहीं है जो बना रखे। बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। ये बाबू अदब से बैठ, पाँव नीचे पाँव नीचे पाँव नीचे पाँव नीचे करो बेटा, पाँव नीचे करो, पाँव नीचे करो, हदीस सुना देंगे इसी पर। पाँव नीचे करो, अदब से बैठो।
یہ کوئی کھیل تماشا کی مجلس نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ ڈرامہ کی مجلس نہیں ہے اور ان لوگوں کا مجلس نہیں ہے جو ایسے سے کرتا رہتا ہے. جی ادب سے بیٹھو، ادب سے بیٹھو. یہ نیتا پیتا کی مجلس نہیں ہے، یہ ادب سے بیٹھو. سیکھ رہے ہو نہیں؟ بات اچھی لگ رہی ہے؟ جی سیکھیے، بال بچہ کو چھوڑ کے آپ کو سکھا رہے ہیں. جی یہ علماء کرام، میرے بچے سب جو ہے نا، یہ نوجوان عالم سب ہے، یہ سب جو ہے اپنی جوانی کی طاقت کو آپ کے لیے خرچہ کر رہے ہیں. یہ سفر کر کے آتے ہیں. ارے سفر کر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا سفر کیا چیز ہوتی ہے. یہ گرمی کے مہینہ میں بس میں آتے ہیں، ٹرین میں آتے ہیں، پسینہ بہا کے آتے ہیں. بولو کیا بولو؟ پسینہ بہا کے آتے ہیں. کس کے لیے پسینہ؟ آپ کے لیے پسینہ بہاتے ہیں. ارے ہم تو اپنی جگہ مسلمانوں، میرے مرشد نے پوری زندگی آپ کے لیے لٹا دی. سبحان اللہ. پوری زندگی، ساری دولتیں، ساری جائیداد کو اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کے لیے لٹا دی اور رب کو رضا کو حاصل کر لیا. عزیزان محترم، ایک سنیے، جب انسان ناپاک ہو جائے تو پہلے پاک ہونا ضروری. آچے کیا آچے بولو؟ پہلے پاک ہونا ضروری ہے. یاد رکھیے، جب آپ ناپاک ہو جائیں، اگزامپل دے رہے ہیں، اس کپڑا کو ہم نے پہنا، اس کپڑا کو ہم نے پہنا، پہننے کے بعد اس کپڑے میں اگر ناپاک چیز لگ چکا ہے، ناپاک چیز، تو پہلے اس کپڑے کو اچھے طریقے سے پاک کیجئے. یاد رکھیے، کیا کیجئے بولیے؟ پہلے پاک کیجئے. اب اسی کو پہن کے نہائیے گا تو اس میں تو ناپاک چیز لگا ہوا ہے، تو اس کا جو قطرہ اس موبائل پہ جائے گا نا، یہ بھی ناپاک ہو جائے گا. یعنی اس کا قطرہ اگر اس کپڑے پہ جائے گا، یہ کپڑا ناپاک. گھر میں یاد رکھیے گا، برتن رکھا رہتا ہے، برتن دیگچی پتیلی سب رکھا رہتا ہے نا، ناپاک قطرہ کا چھینٹا اگر برتن پہ پڑ گیا تو پاک برتن ناپاک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا وہ؟ پاک برتن کیا ہو جائے گا؟ وہ ناپاک ہو جائے گا. اچھے طریقے سے مسئلہ سنیے، مسئلہ سیکھنا بہت ضروری ہے. ایک مسئلہ دین کا سیکھنا رات بھر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ، رات بھر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اس کو اچھے طریقے سے 3 مرتبہ اس کو ہے الگ الگ پانی سے دھوئیے اور اس کو اس طرح سے نچوڑیے، لنگی کو، گمچھا کو، جو بھی 3 مرتبہ، تاکہ کوئی قطرہ ٹپکنے سے رکے نہیں. 3 مرتبہ الگ الگ پانی سے اس کو دھویں گے، یہ پاک ہو جائے گا. کپڑا کیا ہو جائے گا بولیے؟ کپڑا پاک ہو جائے گا. اور اسی لنگی پہن کر کے، گمچھا پہن کے نہائیے گا، ناپاک کپڑا پہن کر کے زندگی بھر نہائیے گا، کبھی پاک نہیں ہوئیے گا. اور جب پاک نہیں ہوئیے گا آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز آپ کی. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ تم ناپاک ہی رہو. تم کیا رہو؟ ناپاک ہی رہو. اس لیے کہ شیطان ماں خود ہی ناپاک ہے نا، وہ تو چاہتا ہی ناپاک رہو. اور سنیے، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، مسئلہ میں شمارا نہیں چاہیے. جب میاں بیوی ناپاک ہو جاؤ تو سب سے پہلے نہا لو. آہا سبحان اللہ. بولو کیا کر لو؟ بولو سب سے پہلے نہا لو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر میں ناپاک عورت مرد رہتے ہیں اس گھر میں رحمت کے نوری فرشتے آتے نہیں. تو پتا کیا چلا؟ جب فوراً غسل کر لیجئے. کیا کر لیجئے بولیے؟ فوراً غسل کر لیجئے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری بخشائش ہو جائے گی. 3 فرض ہے غسل میں. کتنا فرض بولیے علی سے؟ 3 فرض ہے غسل میں. سب سے پہلے کیا کیجئے؟ سب سے پہلے آپ نماز میں جیسے آپ وضو کرتے ہیں ویسے، بولیے ویسے کیا کرنا بولیے؟ نماز میں جیسے آپ وضو کرتے ہیں بس صاف کیے، ایک دم سیدھا سادہ مسئلہ. ارے مفتی وہ ہوتا ہے جو مسئلہ کو بڑھا چڑھا کے پیش نہ کرے. مفتی وہ ہوتا ہے جو چٹکی مسئلہ حل کر دے. بولو سبحان اللہ. چٹکی میں جو مسئلہ حل کر دے وہی مفتی ہے. نماز کے جیسا آپ وضو کیجئے. جب نماز کے جیسا وضو کریں گے پہلے کٹوں کو دھوئیں گے. سنت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بولے سنت ادا ہو گیا. کلی کریں گے. ٹھیک ہے. اب آئیے نماز کے جیسا وضو کریں گے اور اس کے بعد یاد رکھیے داہنے کاندھے پہ 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، بائیں کاندھے پہ 3 مرتبہ پانی بہانا ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اور سر سے لے کے پاؤں تک 3 مرتبہ پانی بہانا، یہ سنت طریقہ ہے. اب اس میں کیا ہے بولو؟ 3 باتیں فرض ہیں. کتنی باتیں بولیے؟ 3 باتیں فرض ہیں. اگر 3 باتوں میں سے اگر ایک بات بھی چھوٹ گئی، ایک فرض بھی چھوٹ گیا، آپ کا غسل نہیں ہوگا. یاد رکھیے. سنیے، پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا. کیا بولو؟ پہلا فرض، آواز ہے آپ کی، پہلا فرض ہے کلی کرنا. کلی اس طرح سے کریں گے 32 دانتوں کے ہر کھڑکیوں میں پانی پہنچ جائے. اور روزہ اگر آپ نہیں ہیں تو غرغرارہ کریں گے. کیا کریں گے؟
غرغرہ کریں گے، اس لیے کہ روزے کی حالت میں اگر آپ غرغرہ کریں گے ہو سکتا ہے کہ حلق کے نیچے پانی آ جائے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، حلق کی جڑ تک پانی پہنچ جائے۔ اگر منہ کے اندر کوئی گوشت کا ریشہ وغیرہ اٹکا ہوا ہے اس کو بھی چھڑانا فرض ہے نا جی، بہت گوشت کھاتے ہیں، فرائیڈے کو گوشت کھاتے ہیں، اس کو بھی چھڑانا کیا بولیے، اس کو بھی چھڑانا فرض ہے۔ تو پہلا فرض کیا بولیے، مسکرا کے بول رہے ہیں، جہاں جیسا مجمع ویسے ویٹنگ وہاں کر دیتے ہیں، سبحان اللہ بولیے۔ خطیب وہ ہوتا جہاں جیسا دیکھے ویسے ویٹنگ کر دے، سبحان اللہ بولیے۔ چونکہ آپ لوگ جس مزاج کے ہیں، جس طبیعت کے ہیں، ماشاءاللہ ہم بھی اسی طبیعت میں ڈھل جاتے ہیں، سبحان اللہ بولیے۔ تو پہلا فرض کیا ہے بولیے، پہلا فرض کلی کرنا سیکھ لیے۔ دوسرا فرض کیا، جلدی دوسرا فرض ہے ناک میں پانی کا۔ ناک میں کیا بولیے، ناک میں پانی ڈالنا، مطلب کیا ہوا، ہاتھ میں پانی لے کر کے کھینچنا ہے، پانی لے کر اس طرف بھی اور اس طرف بھی، اور جو ناک کی جو یہ ہڈی ہے نا، یہ ہڈی اس تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ ناک کے اندر چول آچے اس کو بھی پانی پہنچانا بولو فرض ہے۔ کیا بولو، اس کو کیا بولو، ناک کے اندر ریٹھ نکٹی، کیا بولتا ہے بنگلہ میں جی، بولو نا جی، کیا بولتا ہے، جو بولتا سنو، ریٹھ نکٹی، اس کو بھی چھڑانا کیا بولیے فرض ہے۔ اس کو بھی چھڑانا کیا بولو، اس کو بھی چھڑانا فرض ہے ناک کے اندر میں۔ یاد رکھیے ناک کے بال، لیڈیز وغیرہ نہیں، کیا بولتا ہے جو ناک، کیا اس کو بولتا ہے جو ناک میں جو ناک بالی، ہاں ناک بالی بولتا ہے، ہم لوگ بہار میں ناک بالی بولتا ہے، بولے سبحان اللہ، بولے بولو جی۔ آپ لوگ کیا بولتے ہیں سنیے، ناک بالی جو سوراخ نہیں ہوتا ناک، ارے بھائی ناک، تمہارا شادی ہو گیا، ارے نہیں ہوا گا، اللہ کرے تیری شادی ہو جائے، بولو آمین بولو۔ ارے ناک چھتا ہے جو ناک چھتا نہیں، سوراخ جو ہے سوراخ، یاد رکھیے میری ماں بہن توجہ کے ساتھ سنیں، وہ تو ساس بہو کا مسئلہ بہت سنتا ہے، ہاں سیریل بہت دیکھتا ہے، یہ سب مسئلہ نہیں سیکھے گا وہ۔ سنیے ابھی تو انشاءاللہ ہم تقریر اسی پہ کرتے ہیں انشاءاللہ، مگر آج اس کو چھوڑ دیے، معاف کر دیے ان لوگوں کو۔ تو ناک کے اندر جو کیل، جو ناک ہے سوراخ ہے نا، سوراخ، اس کے اندر پانی پہنچانا فرض ہے ناپاکی کی حالت میں جب وہ غسل کر رہے، یاد رکھیے گا آپ، اس کے اندر پانی پہنچانا کیا بولیے فرض ہے۔ اور دو فرض ہو گیا، اور تیسرا فرض کیا ہے سنیے، سر سے لے کر کے پاؤں کی نیچے تک، پاؤں کی کیا بولتا ہے اس کو جی، کیا بولتا ہے اس کو، گھٹنا بولتا ہے، دیکھو یہ لوگ یہاں نہیں ہیں، اس کو بولتا ہے بولیے، اس کو کیا بولتا ہے بولیے، اس کو کہنی بولتا ہے رے مسلمان۔ ارے مسلمان کو کہنی یاد نہیں ہے، سوچ ہم جنتے میں چلے جائیں گے، اس کو یہ پتا نہیں کہنی کس کو بولتا ہے، ٹکنا کسے کرتا ہے، آپ جانتے ہیں بتائیے، ایک جانتے ہیں کیا، ہم بتائیں آپ کو ہنسی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سارے مسلمانوں کو یار دین کی باتیں سیکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے مسلمان کو مرغا ذبح کرنے نہیں آتا ہے، معلوم ہے آپ کو، معلوم ہے آپ کو، مرغا ذبح کرنے نہیں آتا، امام صاحب کے مرغا پکڑ کے لے کے جائے گا، مولوی صاحب مرغا ذبح کر دو، لو کھائے گا یہ، مولوی صاحب ذبح کرے گا۔ آج کے مسلمان کا مرغا ذبح کرنے نہیں آتا مسلمان۔ اور یاد رکھیے سب سے ذبح مت کروائیے، میرے مرشد کیا کہتے ہیں، جو نمازی ہو، سبحان اللہ، تقویٰ دیکھیے، جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اس سے ذبح کروائیے تاکہ آپ کی عبادت پر اثر پڑے گی۔ اگر بے نمازی سے، اگر آپ بے نمازی کا ذبیحہ کھا لیے، آپ کی عبادت پہ اثر پڑے گا۔ ایک اللہ کے ولی تھے، جب اس کو پتا چلا ایک خصی گم ہو گیا ہے، سال بھر تک کسی کسائی کی دکان سے گوشت نہیں خریدے، اللہ اکبر، یہ تقویٰ ہے بھیا، یہ تقویٰ ہے، کیا بولو۔ اور آج کل تو چاہتا ہے پیر لوگ جس کا گوشت ملے پکڑ پکڑ کے کھا جاؤ، بولو کیا جو بولو، آج کل کا پیر جو ہے جس کا گوشت ملے پکڑ پکڑ کے کھا جاؤ۔ میرے مرشد کیا کہتے ہیں، جب تک سیونگ اکاؤنٹ سے اور اس سے نکلنے والے انٹرسٹ، فکس ڈپوزٹ سے اگر سود جو نکلتا ہے، جب تک اس سے پاک و صاف نہیں ہوگے تم کھانا کھا نہیں سکتے، بولو سبحان اللہ، بولو تم کھانا کھا نہیں سکتے ہو۔ اس لیے کہ مولانا روم فرماتے ہیں رزق حلال کھانے سے عبادت میں نور پیدا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بولو، عبادت میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا 40 سال تک اس کی 40
40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। ऐ मुसलमानों याद रखो, सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के, अपने दौर के मुजद्दिद ज़माना थे, अपने वक्त के मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, अपने वक्त के सूफिया कामिल थे। आज भी अगर सच्चे पीर की अगर आपको तलाश है तो याद रखिए, कहीं मत जाइए, इधर उधर मत भटकिए। जो आपसे आपका ईमान छीन ले, जो सहाबा की मोहब्बत को छीन ले, जो अबू बकर उमर की मोहब्बत को छीन ले, और जो अहले बैत की मोहब्बत को छीन ले, ऐसे पीर को लात मार दो। और जो सहाबा से मोहब्बत करने वाला हो, जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हो, ऐसे पीर को सीने से लगा लीजिए, ऐसे पीर को सीने से लगा। और एक बात याद रख लीजिए, हम लोग बंदूक गोली से डरने वाले मौलवी नहीं है बाबू। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। हम लोग हक्कानी आलिम हैं, चाहे गर्दन कट जावे मगर हम हक बोलते ही रहेंगे। बोलो बताओ, मुसलमान, सारे मुसलमान, चाहे वो किसी भी पीर से मुरीद हो, सब पीर पे और सब मुरीद पे नमाज फर्ज है। क्या बोलो, सब पीर पे नमाज, क्या बोलिए, सब पीर पे नमाज फर्ज है। अल्लाह ताला से दुआ है, कितनी बातें गुस्से थी बोलिए, 3 बात आपने जान गई। 3 बातें याद रखिएगा, इंशाअल्लाहुल अजीज जब आप नापाक हो जाएंगे, इस तरह वजू करेंगे, आपकी नमाज सही होगी, आपका जिस्म पाको साफ होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे सारे नौजवानों को इस मजलिस उर्स गुल की बरकत से सच्चा पक्का नमाजी बना दे। इसलिए कि जवान अगर 2 रकत नमाज पढ़ता है, बूढ़ा 70 रकत पढ़ेगा मगर 2 रकत का जवाब नहीं दे सकता है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जवानी में नमाज पढ़ेगा, रुकू सही से अदा करेगा, सजदा सही से अदा करेगा। अरे जब बुढ़ा हो जाएगा, कुर्सी आएगी मस्जिद में, कुर्सी वाली नमाज पढ़ेगा। क्या बोलो, कुर्सी वाली नमाज पढ़ेगा। अरे भेड़िया भी जब बूढ़ा हो जाता है ना जी, तो परहेजगार बन जाता है। इसलिए कि अब भेड़िया के दांत के अंदर वो ताकत नहीं रही, आंखों के अंदर वो रोशनी रही। इसीलिए ऐ जवान, अगर तुझे मुत्तकी बनना है, परहेजगार बनना है, तू अली का असल में मानने वाला है, हसन हुसैन से मोहब्बत है तुझसे, आज से तू अहद कर और सच्चा पक्का नमाजी बन जा। कामिलुल ईमान, कामिलु अकमल मोमिन बन जा। इसी में नजात है, इसी में बख्शाइश है। मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं, न तुझसे दौलत मांगते हैं, न तुझसे वोट मांगते हैं, तुझसे यही कहते हैं, 5 चीजें तू अपने सीने में सजा के चल, तू यहां भी कामयाब हो जाएगा, वहां भी कामयाब हो जाएगा। बगैर कज़ा 5 वक्ता नमाज अदा कर कामयाब हो जाएगा। रिज़्क़ हलाल खा, तेरी दुआ कबूल होगी। जहां तक हो सके परहेजगारी पैदा कर, तो यहां भी कामयाब हो जाएगा, वहां भी कामयाब हो जाएगा। तूफान नू लाने से ऐ चश्म फायदा ही क्या है, 2 अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर कर जाए। दुआ है मौला तबारक व तआला से, जितने बयानात हुए, अल्लाह ताला उन बयानात पे हम सबों को अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को नमाजी बना दे, हमारी माँ और बहनों बेटियों को भी नमाज पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मेरी तकरीर में कोई गलती गुस्ताखी हो गई, मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लीजिए, पढ़ लीजिए। वक्त अगर ज्यादा हो गया है तो परेशान मत होइए, हम तो ऐसे सोएंगे मरने के बाद, कोई उठाने वाला भी नहीं आएगा। जितनी देर आपने समय दिया है, वक्त दिया है, अल्लाह उसके रसूल के लिए दिया है। इस वक्त को बर्बाद मत कीजिएगा। जाइएगा, रात में सोइएगा, तन्हाई में सोचिएगा कि उलमाए किराम ने क्या दावत दी थी और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। हम सब मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजीज़ान मोहतरम, अभी मरसिया पढ़ा जाएगा, मुबारकबादी पढ़ी जाएगी, सलातो सलाम होगा, मुनाजात होंगे, मजलिस खत्म हो जाएंगे, बैठे रहेंगे आप। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।